بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وقال صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ شعبان کی اختتام کی گھڑیاں ہے، اور رمضان مبارک قیامت سے قبل اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ وہ اس کی تیاری کا اور اس کی آمادگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ آقا علیہ السلام مبارک رجب کی مہینے میں ہی رمضان تک پہنچنے کی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو ماہ شعبان میں بطور خاص رمضان کی تیاری کی اور رمضان شریف کے استقبال کی جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے، اور حضور نے اپنے عمل سے اس کا اظہار فرمایا۔ آپ مبارک کا معمول تھا کہ آپ نے اس ماہ میں روزوں کا اہتمام فرمایا، اور آپ نے جس طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا، تو آپ اس ماہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور امت کے لیے بھی تعلیم دیا۔ آپ مبارک نے بطور خاص جو نصف شعبان کا روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے، مختلف روایت تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایتیں مروی ہے، جس میں کچھ احادیث پر اگرچہ سند میں کلام ہے لیکن کچھ میں جو ہے وہ درجہ حسن کا بھی جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء اور صالحین اور اہل اللہ نے اس ماہ میں روزوں کے ساتھ نصف شعبان کے روزوں کا بطور خاص اہتمام کیا۔ تو روزے کی فضیلت بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پوری سال رمضان کے مہینے کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ سال کے 11 مہینے فرشتوں کو امر کیا جاتا ہے کہ جنت کو آراستہ کرو رمضان کے واسطے۔ مقصد کیا ہوا؟ جو لوگ رمضان میں عبادات کرتے ہیں، طاعات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاطر جنت کو آراستہ فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا مکرم اور بڑا محترم مہمان ہے رمضان کے شکل میں، جس کی آمادگی، جس کی تیاری کرنے ضروری ہے۔ اور ہم کس طریقے سے اس کی تیاری کریں؟ سب سے پہلے تو ہم ماہ شعبان ہی میں نیت کو درست کریں۔ ہم نے رمضان میں عبادات کے لیے، طاعات کے لیے کیا کرنا ہے، وقت کا ترتیب بنانا چاہیے۔ خاص طور پر جو لوگ مصروف لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو اس حد تک لے آئے کہ عبادات سے محروم نہ ہو جائے۔ اسی طرح جس طرح ہم راشن کا اہتمام کرتے ہیں، گھر کے خرچے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں رمضان ہی میں ہدف بنانا چاہیے کہ ہم کیا عبادات کریں گے، قرآن پاک کتنا پڑھیں گے، کون سا تفسیر پڑھیں گے، کس عالم کے درس کو سنیں گے، کون سے جو ہے ہم عبادتیں کریں گے، کون سے نیک اعمال ہے جو ہم سے مس ہو رہے ہیں وہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ادا کریں گے۔ سحری کا، افطاری کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اس کا پہلے سے ایک ترتیب بنانا چاہیے۔ اور اگر بندے کو اچھا ماحول ملے، دینی ماحول ملے، جس طرح الحمدللہ خانقاہی ماحول ہوتا ہے، روحانی ماحول انسان کو مل جاتا ہے، پھر تو یہ مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مصروف بندے کے لیے جس کے ماحول اچھی نہ ہوا، اس کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ اسی لیے بطور خاص نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، مساجد کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ ماہ رمضان کے لیے تیاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے رمضان کے مہینے میں جانا چاہیے۔ اسی طرح جو حقوق العباد کے معاملات ہے، کسی بندے کا آپ کے اوپر حق ہے، کسی کا حق تلفی ہوا ہے، تو اس کی جو ہے وہ تلافی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انسان کتنا بھی عابد، زاہد اور متقی ہو، لیکن کچھ گناہوں سے نہ بچے تو عبادت اس کو فائدہ شاید نہ دے سکے۔ کئی حدیث مبارکہ ہے، چغل خور ہو گیا، والدین کا نافرمان ہو گیا، اسی طرح بدکار جو ہے شخص ہو گیا، شراب پینے والا ہوا، کینہ کر رکھنے والا ہوا، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کئی مقامات پر ذکر ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہوتی ہے۔ شعبان کی نصف کے رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن ان بندوں کے لیے مغفرت نہیں ہے جو ان صفات سے متصف ہو، فلہٰذا ان سے خود کو دور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو اچھے کرنے چاہیے، اور ماہ رمضان کے لیے جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ نیت کر کے استغفار کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ وہ تیاری رکھنی چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، متقین ہیں، وہ جمعرات کے دن سے جمعے کے دن کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی رمضان کے لیے جمعرات کے دن کا مثال رکھتا ہے۔ جس طرح جمعے کے دن کے لیے جمعرات ہے، رمضان کے لیے شعبان کا مہینہ ہے۔ پھر شعبان کے جو آخر آتے ہیں، اس میں انسان کو حسرت ہونی چاہیے کہ اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ وہ مہینہ جس میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، وہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت کی برسات لے کر آتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار جب افطاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ رب نے اپنی لقاء ملاقات کے ساتھ اس کو تشبیہ دیا کہ دو خوشیاں ہے روزہ دار کے لیے، ایک افطاری کے وقت کی خوشی، اور ایک جب وہ میرے ملاقات کے لیے آئے گا، میں اس کو اپنی ملاقات، اپنی دیدار سے نوازوں گا۔ یہ روزہ دار کی فضیلت ہے، اس کے منہ کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پسند اور جو ہے وہ محبوب ہے۔ یہ روزہ دار کی فضیلتیں ہے۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ ہے جو آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مبارک نے صحابہ کرام کو رمضان سے پہلے جمعے کے موقع پر ارشاد فرمایا، خود
ارشاد فرمایا، طویل خطبہ ہے، حضور نے اس ماہ مبارکہ کا ذکر کیا، اس ماہ مبارکہ کی عظمتوں کا اظہار فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے قدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، حضور نے اس کو شہر عظیم کہا، عظمت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ، اور خیر کا مہینہ، مواسات اور صبر کا مہینہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا مہینہ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور بندے کو آپ ایک گھونٹ پانی پلاؤ، افطاری کراؤ، ایک کھجور اس کو کھلاؤ، کھجور کا حصہ کچھ تھوڑا سا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عشر مقدار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کھلانے کا برکت ہے، صدقات کا مہینہ ہے، خیرات و برکات کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ طلوع ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اس ماہ مبارکہ کی استقبال صحیح طریقے سے کرنے کے توفیق نصیب فرمائی، اس کے عبادات کو، اس کی طاعت کو عمل میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور جو ہماری کمزوریاں ہے، خطائیں ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجتناب نصیب فرما کر، خطاؤں سے دور رکھ کر، اس ماہ مبارک کی جو خیرات و برکات ہے اس کو سمیٹنے کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔